اس دشت جگر تاب کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کیے تعمیر۔ فطرت کی غلامی سے کر آزاد ہنر کو، صیاد ہیں مردان ہنرمند کے نخچیر۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ فنکار حقیقت میں نہ صرف فطرت کی غلامی سے آزاد ہے بلکہ وہ سلطان ہے، اور فطرت خود اس کے حلقہ سلطانی کی اسیر ہے۔ بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر، غلامی خواہ فطرت کی ہو یا دنیا کی۔ اقبال کے نزدیک وہ فن کی انتہائی پستی اور ذلت کی دلیل ہے، کیونکہ غلامی روح کے لیے ایک مرگ مسلسل ہے۔ یہ جوانی کے جوش و خروش کو بڑھاپے کے جمود کی تعطل سے بدل دیتی ہے۔ غلامی کے بھیانک اور انسانیت سوز اثرات کے پیش نظر اقبال فن کی آزادی پر زور دیتا ہے، اور اس فن کو جو غلامی و محکومی ہو، نو انسان کے لیے ہلاکت اور نامرادی کی وجہ حقیقی خیال کرتا ہے۔ لہٰذا فن کو محکومی اور غلامی سے بچانے کی خاطر اس کے ہولناک نتائج کا بار بار ذکر کیا ہے۔ نفسیاتی طور پہ بھی دیکھا جائے تو غلامی ایک نہایت خطرناک چیز ہے۔ یہ روح کی چور ہے جو قلب انسانی سے اس کی دولت ایقاں کو چرا لیتی ہے اور اس کی جگہ اس میں بے یقینی پیدا کر دیتی ہے۔ تو یسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو۔ اقبال کی شاعری میں اس سے عبارت یہی طلب و جستجو ہے، جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک، اور پیدا ہو ایازی سے مقام محمود۔ تو اقبال کو ایازی پسند نہیں ہے، ایاز بننا پسند نہیں ہے، نوکر بننا پسند نہیں ہے۔ اقبال چاہتے ہیں محمود کی طرح زندگی گزاریں۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا۔ جیسے یہ اقبال ہے، اقبال کی شاعری ابھی تک موجود ہے اور بہت عرصے تک چلے گی، 300 400 500 سال۔ یہ جو زندگی ہے یہ تو بس نفس دو نفس کی زندگی۔ اقبال کو ایسا فن پسند نہیں ہے جو کہ افسردگی پیدا کرے، انہیں ایسی شاعری پسند نہیں ہے جو کہ اداس شاعری ہو۔ ایسی شاعری ان کو پسند ہے جس سے جوش پیدا ہو، جس سے ولولہ پیدا ہو، شاعری کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ افسردگی نہیں پھیلانی چاہیے، مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے۔ خودی کی حفاظت کریں تو عین حیات، نہ کر سکیں تو سراپا فسوں و افسانہ۔ ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ گر ہنر میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر، وائے صورت گری شاعری و نائے سرور۔ سے مراد پاورفل بننا، طاقتور بننا۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آرٹ ہو اس کے اندر بھی آپ کی پاورفل آپ کا آرٹ ہو، یعنی آپ اگر شاعری بھی کر رہے ہیں تو پاورفل ہو، گانے بھی گا رہے ہیں تو اچھے ہوں۔ اور تعمیر خودی جو ہے یہ کوئی معمولی نوعیت کا کام نہیں ہے، یہ تو مقصود فطرت اور پیغمبری کا اہم وظیفہ ہے۔ لہٰذا جو فنکار تعمیر خودی کا کام کرتا ہے وہ فطرت کے منشا کو پورا کرنے اور پیغمبری کے کام میں حصہ لینے کے باعث وارث پیغمبر ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان خدا کی منتخب مخلوق ہے، اس کا خلیفہ ہے اور آزاد شخصیت رکھتا ہے۔ اقبال کے فلسفے کا ایک تصور انسانی خودی ہے۔ ان کے نزدیک منصور اللاج کا دعویٰ ان الحق چیلنج بن کر ابھرا۔ خودی انسان کی پوری شخصیت ہے، یہاں روح اور جسم کی دوئی نہیں، عمل کے دوران یہ دونوں متحد رہتے ہیں۔ انسان خود اپنی تقدیر ہے۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو قبول کر کے اسلام کی روح سے انصاف نہیں کیا۔ یونانی تہذیب کی روح عقلیت ہے، اسلام اس کلاسیکی عقلیت کے خلاف بغاوت ہے۔ غزالی جنون اعراض کو سمجھا تھا، اس ارسطو کی منطق کی ہی پیروی کرتے رہے۔ اسلام میں عقل کے ساتھ وجدان، تفکر کے ساتھ عمل اور تصور کے ساتھ ٹھوس حقیقت پر زور ہے۔ قرآن میں جا بجا تفکر اور مراقبے کے پہلو
اور مشاہدے پر زور ہے۔ مشاہدے کے ذریعے علم سائنس بنتا ہے۔ اس طرح اسلام نے سائنس کی ترقی کا راستہ دکھلایا۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ جب اسلام نے اپنی تہذیب کی حور کی روح کو بھلا دیا تو زوال کا شکار ہو گیا۔ عموماً زوال کا ذمہ دار ترکوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ اقبال اس سے متفق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اسلامی فکر کے زوال کے 3 اسباب ہیں۔ یونانی فلسفے کے زیر اثر عقلی موشگافیاں جو روح اسلام کو بروئے کار لانے میں مانے رہیں، تصوف کے دائرے میں جس نے بے عملی اور ترک دنیا کی تعلیم دی، اور زوال بغداد کے ساتھ اسلام کے سائنسی اور عقلی علوم کا خاتمہ۔ شکست خوردہ ذہن نے مذہب کو شیش محل سمجھ کے اس میں بند ہو گئے، اور آزاد تفکر کے تمام دروازے کھڑکیاں بند، اور اس وجہ سے ملائیت کو فروغ ہوا۔ اس کے خلاف سب سے پہلے بغاوت ابن تیمیہ نے کی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے عوام کی گری ہوئی اخلاقی اور علمی حالت کی بنا پہ اجماع کے اصول سے انکار کیا، کیونکہ اس وقت اجماع کے معنی تھے ذہنی زوال و جمود، قدامت پسندی اور اندھی روایت پہ اتفاق۔ اقبال نے بھی محسوس کیا ہم بھی ترکوں کی طرح اپنے ورثے پر تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم اس پر سخت تنقید نہ کر سکیں تو کم از کم دوسرے مضر اثرات کے بڑھتے ہوئے نفوذ کو روکنے کی کوشش کریں۔ اقبال کے خیال میں آج انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: کائنات کی روحانی توجہ، فرد کی روحانی آزادی، اور انسانی سماج کے روحانی ارتقاء کے لیے آفاقی اہمیت رکھنے والے اصول۔ اقبال کے خیال میں یہ دولت صرف اسلام کو حاصل ہے۔ کارل مارکس کی نظام بندی فلسفیانہ نہ تھی، اس لیے ہم اسے فلسفیانہ نظام بندی میں شمار نہیں کرتے۔ ارسطو کا تصور قدمت کائنات اسلام کے تصور خدا کی ضد ہے، کیونکہ اس دین کی روح سے خدائے زندہ و فعال ہی ازلی و ابدی ہے، نہ کہ کائنات۔ اقبال زندگی کو بھی رواں دواں بتاتے ہیں۔ زندگی صرف حسن و توازن ہی نہیں، وہ عمل اور قوت بھی ہے۔ اقبال میں خودی سے مراد شعور کی وہ وحدت ہے جو خود شناس اور خود آگاہ ہو، اور اپنی ذات اور اپنے مقاصد کا احساس یا شعور رکھتی ہو۔ لیکن یہاں خودی کا مطلب ہوش یا تمیز نہیں، بلکہ وہ چیز ہے جس کا خاصہ ہوش یا تمیز رکھنا ہے، یا جس کی وجہ سے ایک انسان ہوش و تمیز رکھتا ہے۔ انسان میں یہی چیز جو خود شناس یا خود آگاہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں کہتی ہے، اس لیے اقبال اس کو انا یا من بھی کہتے ہیں۔ یعنی خودی کی پہلی منزل پر انسان خود اپنی ذات کے شعور میں خود پر شہادت طلب کرتا ہے، اپنے مقاصد کے تعینات پرکھتا ہے، اور اپنی ذات کی تنظیم کرتا ہے، اور اپنے آپ کو خود اپنی ذات کے نور میں دیکھتا ہے، اپنی صلاحیتیں اور اہلیتوں کی صورت گری کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج خود مسلمان اس کی روشنی سے محروم ہے، اس کے علم و حکمت سے بہرا ہے، اور میری مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ اقبال کی شخصیت کو بنانے والا عنصر جو آج ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے وہ ہے قرآن مجید۔ آخری شب اقبال کا اٹھنا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، پھر گڑ گڑانا اور رونا، یہی چیز تھی جو اس کی روح کو ایک نئی نشاط، اس کے قلب کو ایک نئی روشنی اور اس کو ایک نئی فکری غذا عطا کرتی رہی۔ قرآن حکیم نے ہی اقبال کے ضمیر کے بعد ان کی فکر کی گرہیں کھولی، چنانچہ وہ اپنی ساری فکر و شاعری کو ایک نقطہ ایما کی تفسیر سے تعبیر کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لیے اس مفہوم میں بد دعا کی کہ اگر میں نے قرآن حکیم کی تشریح و تعبیر کے سوا اپنے فکر و شاعری میں کچھ کہا ہو تو مجھے روز قیامت حضور کا بوسہ پا نصیب نہ ہو۔ یہ ایک ایسی بد دعا ہے جو کوئی مسلمان اپنے لیے نہیں مانگ سکتا، اور صرف اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود اقبال بھی اپنے فکر و شعر کا ماخذ قرآن ہی کو قرار دیتے ہیں۔ اقبال کی فکری تشکیل میں مولانا رومی کے اثرات کے بیان میں عام طور پہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے
کہ اقبال کے وحدت الوجودی افکار مولانا رومی سے آئے ہیں۔ مولانا رومی کو وحدت الوجودی قرار دینے والوں کی ایک طویل قطار ہے، مگر کیا مولانا رومی حقیقتاً وحدت الوجودی تھے؟ یہ بات پوری طرح مستحق نہیں رہی۔ اقبال کے فلسفہ خودی میں حضرت مجدد کے اسی مقام عبودیت کی بازگشت ہے، جہاں اقبال خودی کی بقا اور استحکام چاہتے ہیں، اس کی انفرادیت کا تحفظ چاہتے ہیں، اسے خدا کی ذات میں ضم کرنے کے حق میں نہیں، بلکہ اسے مقام بندگی پر سرفراز دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کیا۔ اقبال کے یورپ کے سفر نے ان کے حوصلے اور فکر کو نئی توانائی اور ان کے عزم کو نئی قوت بخشی۔ ان میں ایک سیاسی رد عمل پیدا ہوا۔ اب وہ سکون و جمود اور نفی ذات کے بجائے عمل اور اظہار ذات پر زور دینے لگے۔ انہیں اپنے خیالات میں تقویت برگسا نیچے کے مطالعے سے حاصل ہوئی، اور اس طرح وہ ذات یا خودی کی حقیقت اور ارادے کی قوت کو بنیادی اہمیت دینے لگے۔ اقبال کہتے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ہیگل، گوئٹے، مرزا غالب، عبدالقادر بیدل اور ورڈسورتھ سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ ہیگل اور گوئٹے نے اشیاء کی باطنی حقیقت تک پہنچنے میں میری رہنمائی کی۔ بیدل اور غالب نے مجھے یہ سکھایا کہ مغربی شاعری کی قدر اپنے اندر سمو لینے کے باوجود اپنے جذبے اور اظہار میں مشرقیت کی روح کیسے زندہ رکھوں، اور ورڈسورتھ نے طالب علمی کے زمانے میں مجھے دھیریت سے بچا لیا۔ اگر اقبال اسلامی تہذیب کی ہی یورپی تہذیب کو توسیع تصور کرتے تھے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے اسلامی تہذیب تک اتفاق کیوں نہ کیا اور مغربی علوم و فنون اور فلسفے سے تعارض کیوں کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اقبال اسلامی تہذیب کی یورپی تہذیب کو توسیع تصور کرتے تھے، اس لیے یورپی فلسفہ اور مفکرین کے نتائج فکر سے استفادہ کیا۔ دوسرا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مغربی علوم و فنون کے حاصل کرنے کے بعد صدیوں سے ٹھہری ہوئی اسلامی تہذیب میں تحرکہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اقبال کا یہ کمال ہے کہ مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب کے ادب پر بھی چونکہ نظر رکھتے تھے، لہٰذا انہیں ڈینٹے کی ڈیوائن کامیڈی کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے بعض ادبی اسالیب کی تحسین کی۔ وہ انسان کامل کے متعلق میرے تخیل کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے میرے انسان کامل اور جرمن مفکر کے فوق الانسان کو ایک ہی چیز فرض کر لیا۔ میں نے آج سے تقریباً 20 سال قبل انسان کامل کے عقیدے پر قلم اٹھایا تھا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب نہ تو نیچے کے عقائد کا غلغلہ میرے کانوں تک پہنچا تھا اور نہ اس کی کتابیں میری نظر سے گزری تھی۔ ڈاکٹر شمل نے گوئٹے کے تصور خدا کہ خدا سراپا حرکت، صحیح اور ابدی عمل میں ہے، اس کو اقبال کے تصور خدا سے ہم آہنگ کرتی ہیں۔ دوسرے، گوئٹے ارتقاء حیات کے لیے ابلیس اور شر کے وجود کو ضروری بتاتا ہے، تو اقبال بھی شر اور ابلیس کی افادیت پر ساتھ کرتے ہیں۔ بلا شبہ اقبال نے گوئٹے کے علوم مشرقی کے طالب علم کی حیثیت سے تحسین کی ہے۔ اقبال تو گوئٹے کی توصیف ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مشرقیت کا دلدادہ ہے۔ گوئٹے کی مغرب سے مایوسی اور مشرق کی طرف رجوع اقبال کے لیے اہم بات رہی ہے۔ برگسا نے 20ویں صدی میں عقل پہ ضرورت سے زیادہ زور اور جسم و روح کی سنویت کو رد کر کے اقبال کو تقویت دی ہے، کیونکہ برگسا فکری طور پہ ثبوتی اور تعمیری تھا۔ اقبال کو برگسا کی طرح جس بات نے فرختہ کیا وہ یہ تھی، برگسا انسانی شعور کی زیادہ گہری سطحوں کا پرزور حامی تھا۔ انجام خرد سے ہے بے حضوری، ہے فلسفہ زندگی سے دوری، ہیگل کا صدف گوہر سے خالی، ہے اس کا علم سب خیالی۔ فلسفی کی تشبیہ کرم کتابی سے دے کر اقبال اسے کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو حقیقت کا علم، زندگی کی حکمت کتابوں سے حاصل کرتا ہے۔
حکیم یا فلسفی میں تخیل کی بلند پروازی بھی ہے اور طاقت بھی، لیکن حقیقت کی یافت کے لیے وہ جس ذریعہ یا آلہ کا استعمال کر رہا ہے وہ اس کو شکار کی لذت سے محروم رکھتا ہے۔ عقل مادے میں مصروف ہو کر حقیقت کے چہرے کو حجابات میں پوشیدہ کر دیتی ہے، زمان و مکان کا پردہ اس کو نظر سے چھپا دیتی ہے۔ اقبال کی اصطلاح میں عشق اس کے سوا کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان ہی سے عشق پیدا ہوتا ہے یا عشق مترادف ہوتا ہے۔ عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل سمجھاتی ہے، لیکن عشق اختیار کر کے عقل کو عشق کے تابع کر کے انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے عمل میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے علم و ادراک میں کتنی وسعت و پہنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ عشق ہی سے اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں، آداب خودگاہی معلوم ہوتے ہیں۔ عشق کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے جلال سے سلاطین کانپ اٹھتے ہیں، جبر و قہر کا سکہ اٹھ جاتا ہے، حریت و آزادی کا تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ عشق اپنی بے سر و سامانی کے باوجود اپنے اندر وہ قوت رکھتا ہے کہ سینہ کوثر اس کے تیشے کی ضرب سے شق ہو جاتے ہیں۔ نکلسن نے کہا تھا اقبال اپنے زمانے کے آدمی ہیں، وہ اپنے زمانے سے آگے کے بھی آدمی ہیں اور اپنے زمانے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ اقبال کو اقبال مغرب نے بنایا، وہ ایک نئی مشرقیت کے علمدار ہیں، وہ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزاد ہیں مگر مشرق میں بھی اسیر نہیں۔ مغربی اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں، اور اس وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کے ادبیات و تخیلات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنما ہیں۔ اقبال کے نزدیک مغربیت جب علمیت ہے، عقلیت ہے، تسخیر فطرت ہے، انسان دوستی ہے، خدمت خلق ہے، سماجی مساوات کے لیے جدوجہد کرتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے تو خیر ہے، مگر جب وہ مادیت میں اسیر ہو جاتی ہے اور روحانیت سے منکر، وہ جب سرمایہ داری اور مشی کی حکومت بن کر انسانوں کے استحصال پہ اتر آتی ہے، جب اپنی تہذیبی اور معاشرتی ارادوں کو دوسروں پر لادنا چاہتی ہے، جب فرد کی آزادی کے نام پر تمام سماجی ذمہ داریوں سے انکار کر دیتی ہے تو وہ اس پر سخت تنقید کرتے ہیں۔ اقبال کا ذہن انتخابی ہے۔ جس کسی نے اقبال کے اسلوب کی پیروی کی کوشش کی کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ اپنی تربیت کے لحاظ سے باضابطہ ایک فلسفی تھے، جس کے سبب علم و فکر کا ایک بار گرہ ان کے دماغ پہ تھا، دوسرا ان کے ملک کی غلامی انہیں ایک سیاسی جدوجہد پر بھی ابھار رہی تھی۔ ٹیگور کا نغمہ تھکے ہوئے ذہن کے لیے وقتی فرد کا ایک سامان مہیا کرتا ہے، جبکہ اقبال کا نغمہ انسانی روح کے اندر وہ عرفاں و انبساط پیدا کرتا ہے جس سے حیات کی تنظیم کے ساتھ ساتھ کائنات کی تسخیر و تشکیل کا حوصلہ اور شعور بیدار ہوتا ہے۔ ٹیگور ہمارے ذہن کو سلاتا ہے اور اقبال جگاتا ہے۔ اب عالمی سطح پہ 3 شعراء ایسے ہیں جن کے ساتھ اقبال کا موازنہ کرنے سے ادبیات عالم میں اقبال کا مقام واضح ہو جائے گا۔ ایک اطالوی شاعر ڈانٹے، دوسرا انگریزی شاعر شیکسپیئر، تیسرا جرمن شاعر گوئٹے۔ یہ تینوں شعراء وہ ہیں جو نہ صرف مغربی ادبیات کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں بلکہ اہل مغرب نے انہیں پوری دنیا کے بہترین و عظیم شعراء ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل اور ضرب کلیم کے اقبال کی شاعری شیکسپیئر کی شاعری سے اسی طرح ایک درجے آگے ہے جس طرح پیر رومی کی شاعری ہے۔ دنیا کے عظیم ترین شاعروں میں اقبال وہ تنہا شاعر ہے جنہوں نے شعوری طور پر اعلان کر کے آفاقی قدروں کو سامنے رکھ کے ایک عالمی شاعری کا نمونہ کمال تخلیق کیا ہے۔